تعزیت جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ میت کے لواحقین کو تسلی دینا اور انہیں صبر کی تلقین کرنا، ان کے غم میں شریک ہونا، یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت سنت کی ہے، اور جب ہم سنت کہتے ہیں تو اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مراد ہوتا ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یعنی مصیبت کے وقت کسی کی تعزیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کرامت کا جوڑا پہنائے گا، یعنی اس قدر اعزاز و اکرام اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ قیامت کا دن ہے اور اس وقت کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس مشکل دن میں اس عمل کی وجہ سے اس کو ایک کرامت کا، اکرام کا، عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ تو اس سے ہی اس عمل کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے گا، یعنی اسی طرح سے کہ کسی کا انتقال ہوا اور وہ پریشانی میں ہے، غم میں ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اسے اس ہی کی مثل ثواب دیا جائے گا، یعنی وہ تو اس ڈیو پروسیس سے، تکلیف سے گزر رہا ہے کہ اس کا ایک اپنا چلا گیا جس کی وجہ سے غم کی کیفیت طاری ہے، اس کو جو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس کی مثل اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا، تو بہت بڑے اجر کا باعث ہے، آخرت کے بہترین نتائج کا باعث ہے، لہٰذا اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا وقت جو ہے وہ وفات سے 3 دن تک ہے، کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوا تو 3 دن تک ہماری شریعت میں سوگ کی اجازت ہے، اور 3 دن کے بعد سوگ ناجائز ہوتا ہے۔ ہاں، صرف اس عورت کے لیے سوگ جائز ہوتا ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے، تو اس کا یہ پیریڈ طویل ہوتا ہے، سوائے اس کے اور کسی کو 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو غم کو تازہ کر دے وہ درست نہیں ہوگی۔ 3 دن کے بعد بلا وجہ تعزیت کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ غم کو تازہ کر دے گا اور ایسا کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے، تو 3 دن کے بعد بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ جیسے کسی شخص کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فلاں کا انتقال ہوا، اسے اچانک بعد میں اطلاع ملی، ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد اس کو اطلاع مل رہی ہے، جیسے اطلاع ملی وہ پہنچ گیا اور وہ اب لواحقین سے تعزیت کر رہا ہے، تو ایک وجہ رکھتا ہے کہ چونکے سے پتہ نہیں تھا اور اب یہ پہنچا ہے، ایسی صورت میں یہ تعزیت کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، وہ موجود نہیں تھا، جسے تعزیت کرنی ہے وہ موجود نہیں تھا، یا جس سے تعزیت کرنی ہے وہ موجود نہیں تھا، لہٰذا ایسی صورت میں 3 دن کے بعد بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، لیکن عام حالات میں 3 دن تک، وفات سے 3 دن تک تعزیت کریں گے۔ افضل وقت اس کا کیا ہے، تدفین سے پہلے یا تدفین کے بعد؟ تو تدفین کے بعد تعزیت کرنا یہ افضل ہوتا ہے، کہ ایک غم کی کیفیت بڑھ جاتی ہے کہ جب کسی اپنے کو قبر میں دفن کر دیا اور ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تو اس وقت ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس وقت تعزیت کرنا، تسلی دینا، اس کو صبر کی تلقین کرنا، یہ زیادہ مفید ہوتا ہے، لہٰذا افضل یہی ہے کہ تدفین کے بعد کرے۔ لیکن تدفین سے پہلے اگر کسی نے تعزیت کی تو بالکل یہ جائز ہوتا ہے۔ اور ایسی صورتحال کہ کسی کا انتقال ہوا اور اس وقت اطلاع ملی اور وہاں پہنچے اور وہ اس وقت شدید غم میں ہے اور رونا دھونا کر رہا ہے اور چیخو پکار کر رہا ہے، تو اب تو لازم اور ضروری ہے کہ اس کو اس گناہ سے روکا جائے کہ چیخنا، چلانا، اس طرح سے جزا فضا کرنا اور رونا پیٹنا بہت زیادہ، ایک ہے خود بخود کیفیت طاری ہونا، آنسو نکلنا، وہ الگ بات ہے، لیکن بہت چلا کر رونا یہ شریعت میں ناجائز ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ اس کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس شخص کو جو اس سے ملنے آیا ہے اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس کو اس چیز سے روکے، لہٰذا وہ اسی وقت اس کو صبر کی تلقین کرے اور تعزیت کرے۔ تو اس صورت میں تو فوراً پہنچتے ہی تعزیت کرنا چاہیے، تسلی دینی چاہیے، صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ کس سے تعزیت کی جائے گی؟ تو لواحقین میں ہر چھوٹے بڑے مرد اور خواتین سب سے تعزیت کی جائے گی، لیکن خواتین کے معاملے میں اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ خواتین سے وہی لوگ تعزیت کریں گے جو ان کے محارم ہیں، غیر محرم نہیں جائے گا ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ جو محرم ہے وہ ہر ایک سے تعزیت کرے گا۔ تو لواحقین میں جو بھی ہوگا اس سے تعزیت اس کے عمر کے اعتبار سے کی جائے گی۔ الفاظ کون سے ہونے چاہیے؟ 2 طرح کے الفاظ ہوں گے، میت کے لیے اور لواحقین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ میت کے لیے دعائے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کی دعا کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حتمی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کی تمام آگے آنے والی مشکلوں کو آسان فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میت کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کریں گے، اور لواحقین کو صبر کی تلقین کریں گے کہ بھئی ایک نہ ایک دن تو سبھی کو چلے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس کو خوش دلی کے ساتھ، یعنی بغیر کسی شکوہ اور شکایت کے قبول کرنا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے
تعزیت فرمائی ہے وہ الفاظ یہ ہیں ان للہ ما اخذ، کہ بے شک اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اس ہی کا ہے جو اس نے دیا ہے، تو جب اسی کا ہے اس نے لیا ہے تو کوئی بات اعتراض والی بنتی نہیں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر شے اس کے نزدیک ایک مقرر مقدار کے ساتھ ہے، کسی چیز کو بقا تو حاصل ہے نہیں، سب اللہ نے پیدا کیا، پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا کر دی، اور اس کا ایک نہ ایک وقت معین ہے، تو ہر چیز کا ایک وقت معین ہے، تو کیا آپ سے پوچھ کر طے کیا جائے گا یا خالق کی مرضی؟ یا امر تکوینی ہے، خالق جس طرح سے چاہے کرے۔ حضور نے فرمایا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہ بس چاہیے کہ صبر کرو اور صبر کریں وہ، اور وَلْتَحْتَسِبْ، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، تو ان الفاظ کے ساتھ بھی آپ تعزیت کر سکتے ہیں۔